ایک بدو آیا, کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا لبیک. اب بدتمیزی کا جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے. آپ نے کہا لبیک. کہنے لگا 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری. آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے, ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا, اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا, ایران فتح ہو جائے گا, اتنے بڑے بادشاہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا. تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے. کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تے قبریں سارے موئے پہ کتھوں آ گئے؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیا, انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا, ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا, اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی. تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا. تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں, بڑا کوئی تکڑا ہے. واپس ہی ٹر گیا. جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گئے, کہنے لبی ایک غلطہ ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا, لبی دوئی بھی ہوگی کہ دیں تری ہو ہی نہ جاوے بھلیا کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری. حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں, حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے تو صحابہ حیران ہوتے, ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں. میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا, اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں, اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے, اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے. میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں, اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات, مختصر عبادات ہیں. نماز 5 وقت ہے, باقی کچھ نہیں. روزہ سال کے بعد ہے, وہ ابھی آ رہا ہے. میرے نبی پہ 9 رمضان آئے, 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا, اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ, اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے. ستمبر سے اگست میں آیا ہے, اگست سے جولائی میں آیا ہے, اور جولائی سے جون میں آیا ہے, اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا. 9 رمضان سارے گرمی کے روزے, اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر. کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا, لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی. اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے, اعتکاف کر کے دکھایا. پورا مہینہ 20 دن 10 دن, پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں, اور امت کو خوشخبری سنائی. رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. میرے نبی منبر پر آئے, کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون, وہ کون آ رہا ہے صحابہ, وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اوحی نزل, کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہ نہ. کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, رات کی تراویح کی نماز ملی. آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا. میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بکھر ہوئے. آپ تو پھنسے ہوئے, میں تو نہ پھنسوں. تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا, اجر بھی اس کے مطابق ہوگا. تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے, گرمیوں میں گزرا ہے. اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی, ہماری امت, اس امت پہ تراویح کی نماز آئی. پہلی امت کا روزہ مشکل, تو ہمیں ایک آسانی ملی, قیس بن سریمہ. پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے, 24 گھنٹے.
24 घंटे। जब हमारे ऊपर रमजान आया 24 घंटे, पहला रोजा, दूसरा रोजा। कैस इब्न सरिमा एक सहाबी हैं, ऊंट चराने वाले। अगला रोजा कैसे शुरू होता था? सूरज डूबने के बाद आंख लग गई, रोजा शुरू हो गया, रोजा शुरू हो गया। जब तक जाग रहे हो खाते रहो, आंख लगी रोजा शुरू हो। ये घर आए, कहने लगे बीवी से, कोई इफ्तारी है? कहने लगे वेले बैठे हैं, कैसा कोई नहीं। फिर कहने लगे तू इतना थक के आया है तो चलो मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करके लाती हूँ। अब ये थके हुए आए थे, ये लेटे और आंख लग गई, सूरज डूब गया, बेगम को आने में देर हो गई। जब वो आई देखा तो सोए हुए। कहा लगता है इब्न सरिमा, अरे सरिमा के बेटे तेरा तो कम हो गया। उनकी आंख खुली, क्या हुआ? अगला रोजा शुरू हो गया। तो जोहर की नमाज में आए, मस्जिद में तो बेहोश होके गिर गए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा इसको क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, ये सहरी के बगैर रोजा शुरू कर दिया। तो मेरे नबी का दिल एकदम मुट्ठी में आया, तो मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा, चल मेरे हबीब आपको रंजीदा नहीं देख सकता, आपकी उम्मत को इजाजत है, सहरी तक खाओ, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। रात को आसानी कर दी, खाओ पियो। पहले जब रोजा शुरू हुआ तो हर शय हराम होगी, बीवी भी हराम होगी, खामिद भी हराम होगा, हर शय हराम होगी। एक दो वाकयात इस तरह ऊपर नीचे आए कि मेरे रब ने सारा निजाम बदल। एक और बद्दू आ गया, या रसूल अल्लाह मैं तो मारा गया। आपने कहा क्या हुआ? कि मैं रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया। आपने कहा अच्छा, तो गुलाम आजाद कर। कि मैं गरीब बंदा कहां से गुलाम आजाद करूं? हमने कहा तो फिर 60 मस्कीनों को रोटी खिला। कहने लगा मैं आप मस्कीन, मैं कितनी रोटी खवाऊं? आपने कहा अच्छा फिर 60 रोजे रख। कहने लगा एक रोजे आए कम कहता 60 रोजे की थुप, एक रोजे में ये चांद चढ़ाया, 60 रोजों में क्या करूंगा? तो आप बड़ा हंसे। आपने कहा अच्छा बह जा। थोड़ी देर गुजरी तो एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह ये सदके की खजूरें हैं। तो आपने आओ भाई कितने हैं? जो बैठा क्यों आ, ये ले जा और मदीने के 60 गरीबों को दे दे। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं, तुसी नहीं करो, मेरा जुर्माना मैनू ही हलाल करो। तो आप इतना हंसे कि ये दांत नजर आने, ये दाढ़े नजर आए, इतना हंसे यहां तक आखिरी दांत नजर आने लगे। आपने कहा अच्छा भाई तेरा जुर्माना तैनू ही हलाल किया, पर और किसी वास्ते नहीं, सिर्फ तेरे वास्ते। तो ये ऊपर नीचे ऐसे काम हुए तो मेरे रब ने करम किया कि चलो तुम्हारे लिए रात सारी हलाल है, हर हलाल चीज हलाल है। सहरी के बाद खत्म। तो रोजा खाने का टाइम तब्दील किया, एक नमाज का इजाफा किया, तरावी। वो चूंकि मुश्किल होती है तो अल्लाह ने अजर बढ़ा दिया। मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, रमजान आने वाला है, तरावी आने वाली। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी, 1500 नेकी। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामे इस्लामी हुस्ना की मस्जिद वाले। 1500 नेकी आपको समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा इश्तिहार लगा दें, जो हमारी मस्जिद में तरावी पड़ेगा उसको $15 मिलेंगे, हर सजदे पे $15। अगले दिन तुसी दादियां भी चाह के ले जाओ, तो दादियां ते तो लड़ाई शुरू हो जाओ, अम्मा तू मेरे नाल टुर, दादी तू मेरे नाल टुर। मेरे नबी की खुशखबरी 1500 नेकी, 3 सेकंड का सजदा। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल, जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। तुझे एक घर लेके सारी जिंदगी कर्जे लाई रख दे हो नहीं? एक सजदे पर, एक सजदे पर, एक सजदे पर जन्नत में इतना बड़ा घर कि 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त सोने चांदी का, जिसका नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सके। एक रोजा, एक रोजा। रमजान
کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ عربوں نے نام رکھا، اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، پٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے، راکھ کر کے، ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے، صاف کر کے، آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا، کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے، اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور حضرت مقداد بھی تھے، 3-4 آدمی سری کھا رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند فرما دیں۔ اب میں کہا ٹھیک ہے، وہ باہر چلے گئے، اذان دینے لگے، پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے۔ یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کی کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔ دیگ پک رہی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے، بکرا۔ آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا، اگلے بازو، آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، گردن کا گوشت پسند تھا، یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا، دودھ پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، عجوا کھجور پسند تھی، تازہ روٹی پسند تھی۔ آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ، توڑی طرح نہیں 8 دن دے پکا کے فریڈاں ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی، ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ، کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے۔ تسی ماشاءاللہ 8 راتوں سے کھد دی جاندے ہاں۔ تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا، نوچ کے پھینکا، کہا دستی پکڑانا، انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سر، آپ نے پکڑا، کھایا، کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا، کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا، جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کر دو، روزے کی حفاظت کرو۔ آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو، لڑے ہوئے ہوگے، ناراض ہو گئے، میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے، بھائی بہنیں لڑی ہوں گی، رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو۔ جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو، رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو، ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو، خود جا کے معافی مانگ لو، اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا، مرتبہ اونچا کر دے گا۔ آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ، تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا، مانگو۔ اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی۔ وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں،
5 راتیں جاگ لو 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی تو 5 راتیں جاگ لو 21 23 25 27 29 ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا, ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے, دل میں بغض نہ ہو, نفرت نہ ہو, حقارت نہ ہو. کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو, تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. تو عبادات میں ایک نماز ہے, پھر کو روزہ ہے, پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے, غریبوں کا نہیں ہے, متوسط طبقے کا نہیں ہے. تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے. 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ روزے سال کے بعد آتے ہیں, گنجائش ہے, بیمار ہو بعد میں رکھ لو, مریض ہو بعد میں رکھ لو. زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو, حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو. یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے. دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو نمایاں ہے, جو روشن ہے, وہ میرے نبی کی زندگی ہے, وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, وہ میرے نبی کا درگزر ہے, میرے نبی کا پیغام محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور الاسلام اوثق. صحابہ نے کہا الصلاۃ, نماز. آپ نے کہا نہیں. جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ. آپ نے کہا نہیں. حج. آپ نے کہا نہیں. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ. نماز. جی نہیں. جہاد نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور سے توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے. کسی سے نفرت نہیں, بغض اللہ کے لیے, محبت اللہ کے لیے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اب دور دراز جگہ میں ہو, اب آپ یہیں کے, جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں. یہ آپ کا دیس ہے, یہ آپ کا وطن ہے. اسے محبت سے بھرو. پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو. ہندوستان کی نفرتیں, بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو. آپس میں امت بن کے رہو. مذہب کے نام پہ مت لڑو. یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے. میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, وہاں یہ جھگڑے, نفرتیں, ہماری مسجد, تمہاری مسجد, ان کے پیچھے نماز نہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں, یہ تو مسلمان ہی نہیں, یہ تو گستاخ رسول ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ کافر ہیں. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, مومن بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, مومنہ بن کے رہو, مسلمہ بن کے رہو. اختلاف رائے کو برداشت کرو. یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے. علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ. جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو. امت میں تفریق نہ پیدا کرو. یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو. ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما. 2 کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے, جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے, جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے. تو میرے بھائی بہنوں, یہ مذہب کی نفرت